کسی سے میں نے بھی ایک بار سوال پوچھا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو صحابہ جو تھے وہ کون تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، کون تھے؟ مالکی تھے؟ نے کہا صحابہ حنفی تھے. نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے. کوئی بہت ہی کم علم والا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لیا تھا، وہ بھی حنفی ہوں گے. یہ اپنا ایک تجربہ شیئر کرتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ. حالانکہ ٹھیک ہے، ابھی پہلا سینٹنس ان کا سنیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے. غالب گمان تو یہی ہے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. ابھی غالب گمان یہ ہے کہ سچ نہیں ہو سکتا. ابھی غالب گمان تک پہنچے، ابھی دیکھو کہاں پہنچیں گے. یہ زید پٹیل کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک حنفی سے پوچھا کہ آپ حنفی ہو، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، تو بتاؤ صحابہ تابعین کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ کیا تھے؟ حنفی، شافعی، مالکی. تو اس نے کہا کہ صحابہ حنفی تھے. اس پر وہ ہنس رہے ہیں. پھر کہا کہ پھر میں نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تھے؟ تو وہ علم تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ حنفی تھے. یہ سراسر جھوٹ ہے. ابھی غالب گمان سے پہنچ گئے، سراسر جھوٹ ہے. غالب گمان تک تھے تھوڑی دیر پہلے، ابھی سراسر جھوٹ پہ پہنچے. آگے دیکھیں. ادنا سا مسلمان، حنفی مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا جس کو اس بات کا علم ہو کہ میں اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتا ہوں، تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. یہ جھوٹ ہے. لوگوں کے درمیان ایک شکوک و شبہات اور کنفیوژن ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا بھر کے سارے حنفیوں کا ذمہ لے لیا ہے کہ ادنا سا، سب سے ادنا سا حنفی بھی جو ہے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا. اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہا ہوں. اور یہ ویڈیو 13 سال پرانی ہے، آپ کو سائز دیکھ کے بھی پتا چل رہا ہوگا 13 سال پرانی ہے. اور انٹرنیٹ جس طرح سے ابھی عام ہوا ہے، علم عام ہوا ہے، تو اس زمانے میں اس سے کم تھا. اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، ریئل واقعہ. ابھی میں کہوں گا، لیکن میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس طرح سے جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، یہ ایسی باتیں کہنے کی جگہ خود تھوڑا فیلڈ ایکسپیریمنٹ کر لیتے، خود تھوڑا سا فیلڈ ایکسپیریمنٹ کر لیتے. اور میں نے خود فیلڈ ایکسپیریمنٹ کیا. ہاں، میں نے خود فیلڈ ایکسپیریمنٹ کیا اس موضوع پر، تو میں آپ کو ویڈیو بتانا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریحان بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں نے کچھ 5 لوگوں سے پوچھا، 5. تو 5 میں سے ایک کا جواب بتا رہا ہوں، دوسرے کا بھی ایک آدھا ادھورا جواب تھا، لیکن میں ایک جواب میں سلیکٹ کیا ہوں. ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے، صرف سمجھنے کے لیے کہ ایسا ریئل ہے کہ نہیں ہے. ابھی 2025 کی بات ہے، وہ ویڈیو 2012 کی ہے. یہ 2025 میں فیلڈ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے، یعنی عوام کی بات کر رہے ہیں ہم، عوام، کم علماء کی بات ہو رہی. کوئی علماء کی بات نہیں کر رہا ہے کہ حنفی علماء بولتے ہیں. اچھا، لیکن علماء کی بھی ہم بات دیکھیں گے لاسٹ میں، لیکن ابھی کم علم سے شروعات کرتے ہیں. جی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں. آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ریحان بھائی، ہم لوگ ایک سروے کر رہے تھے، تو سروے میں میں آپ کو بس 2-3 سوال پوچھوں گا، اور اس میں کوئی ججمنٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بس ایک جانکاری مقصد ہے. آپ کو جو بھی معلوم ہے آپ بتا دو. بس اس میں آپ کو کوئی پاس فیل، صحیح غلط وہ بات نہیں ہو رہی ہے. بس آپ کو جو پتا ہے وہ آپ شیئر کرو کہ مجھے یہ پتا ہے. ہاں، تو جیسے آپ کو پتا ہے الگ الگ مسلک ہوتے ہیں، جیسے حنفی مسلک، شافی مسلک، آپ کو پتا ہے یہ الگ الگ مسلک ہوتے ہیں. ہاں. تو آپ کون سے مسلک کے ہیں اس میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نا وہ حنفی ہوتے ہیں. ہاں. جو ناف کے اوپر باندھتے ہیں نا وہ شافی ہوتے ہیں. ہاں، اور جو سینے پہ باندھتے ہیں نا وہ اہل حدیث ہوتے ہیں. تو آپ اس میں سے پھر کون سے ہیں آپ؟ حنفی. جی. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی صحابہ اکرام جو تھے وہ لوگ کون تھے؟ حنفی تھے، شافی تھے؟ آپ کو جو لگتا ہے آپ بتاؤ کہ مجھے یہ لگتا ہے. ہاں، تو آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کون تھے؟ حنفی تھے، آئی تھنک سو. جی، نہیں، جو بھی آپ کو پتا ہے آپ وہ شیئر کرو. اچھا، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہ کون سے طریقے پہ ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ آپ حنفی طریقے پر ہیں اور صحابہ بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ حنفی طریقے پہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے پہ تھے، حنفی طریقے پر، یا کیا تھے؟ ہاں، ہو سکتا ہے وہی طریقے پہ، جی حنفی طریقے پہ. جی، ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیے آپ یعنی ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری تو 19 ہے. اچھا، اوکے. نہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے کہیں یعنی ایسے دینی تعلیم کے لیے کوئی کہیں کورس یا کوئی نالج ایسا کچھ کیا ہے آپ نے کہیں پر؟ ایسے کچھ سیکھا ہے کہیں پر؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں سیکھا ہو. نہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ نالج شیئر کر رہے ہیں، جو آپ کو پتا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. بس اتنے ہی سوال تھے. ہاں، شکریہ، آپ نے جواب دیا سب سوالوں کا. ابھی انشاءاللہ اور آگے باتیں ہونی چاہیے، لیکن آج کے لیے اتنے ہی سوال ہے. ہاں، شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ثابت ہو گیا 2025 میں. 2012 میں بھی میں جو بول رہا تھا، مجھے ریئلی ایسا کوئی کیس ملا تھا جو کہہ رہا تھا کہ صحابہ حنفی تھے، اور ابھی میں نے 5 لوگوں سے پوچھا تو 5 میں سے ایک نے یہ بات کہہ دی، اور دوسری کی بھی بہت قریب بات تھی ایسی. اور مفتی صاحب خود اگر پوچھ لیں تو ان کو بھی یہ بات مل جائے گی، کیونکہ عوام کے اندر کیا ہے نا، عوام اتنی لا علم ہے نا، اتنا علم کی کمی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اس مسلک پہ چل رہے ہیں ضرور صحابہ ہی رہے ہوں گے،
حنفی صحابہ بھی حنفی، شافی صحابہ بھی حنفی رہے ہوں گے. یہ عوام کی بات کر رہے ہیں، کم علم لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اور جس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو مذہب میں کیا ہے وہی دیکھنا ہے، مسلک میں کیا ہے وہی دیکھنا ہے، تو تاثر کیا پیدا ہوتا ہے؟ جس نے سیکھا نہیں ہے وہ سوچ کیا پیدا ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ بھی اسی پہ رہے ہوں گے والی بات ہے. اور بات آگے بڑھ کے کہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچ گئی، کیونکہ آدمی کو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید حنفی طریقے پہ تھے. نعوذ باللہ، یعنی کہ بات پتہ ہی نہیں ہے نا آدمی کو، لا علمی ہے ان کی. تو یہ کہنا کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، پہلے تو ایسی لینگویج نہیں یوز کرنا چاہیے. پہلے تو یہ اس طرح سے جو سراسر جھوٹ، پہلے تو غالب گمان سے سراسر جھوٹ پہ آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود تھوڑا فیلڈ ایکسپیریمنٹ کرو، آپ خود جا کے پوچھو، آپ کو پتا چلے گا عوام میں ایسا ہے معاملہ. اور اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہے نا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو مذاہب ہے نا یہ ڈائریکٹ سورس ہے اسلام کا، یعنی کہ یہ مرجع ہے جس کی طرف ہم ریفر کریں. جیسے قرآن و سنت اصل ہے، قرآن و سنت کی طرف ریفر کرنا ہے، قرآن و حدیث کی طرف ریفر کرنا ہے. لیکن لوگوں کی سوچ میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی طرف جانا ہے اور یہ اصل ہے. یعنی ان کو ایسا لگتا ہے یہی اصل ہے. اور یہ کہاں تک عوام کی نظروں میں یہ ہے کہ کیوں اصل ہے؟ کیونکہ وہاں تک بات جا رہی ہے. اب پورا ہسٹری کا پرابلم، ہاں یعنی ہسٹری پوری گڑبڑ کہ کہاں امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، ہاں امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ صحابہ کے زمانے کے ساتھ کنیکشن آدمی کے مائنڈ میں اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے ایک جو تقلید جو عوام کے اندر ہے نا، جس طرح سے لوگ عقیدت بندی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے حنفی مسلک کے مطابق بتاؤ، تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ بڑے اسکالرز ہیں، ان کی اپنی خدمات ہے، لیکن کس زمانے اور دور میں تھے، کس طرح سے صحابہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نہیں تھے. مطلب یہ بات پتا ہونا چاہیے نا عوام کو، تاکہ وہ لوگ اس ہسٹری کو تھوڑا سمجھیں گے نا. آدھا موضوع وہیں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جو موضوع ہم اتنا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ ہسٹری تھوڑی جان کر کے آدھا موضوع وہاں لاجیکلی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صحابہ پھر کیا تھے، اور ہم اگر صحابہ کے طریقے پہ ہوں تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں علماء کی طرف رجوع کرو، لیکن جس عالم کے پاس قرآن حدیث کی بات ہے ان کی بات کو لے لو. اگر کسی عالم کی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ان کی بات کو چھوڑ دو. سمپل سی بات ہے. تو یہ بات میں نے مختصر میں بتایا، اور آپ کو میں ایک کلپ تھوڑی دیر بعد بتاؤں جس میں ایک سینئر عالم یہ ثابت کر رہے ہیں صحابہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے. ہاں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے. جی ہاں، تعجب آپ کو ہو رہا ہوگا. زید بھائی آپ نے جو بات کہی وہ عوام کے بارے میں کہی ہے نا، تو عامی آدمی کتنا بھی جاہل ہو سکتا ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں باندرہ میں جب نئی نئی احتدیث مسجد بنی ہے تو کچھ نوجوان جو ہے نا وہ ایک حنفی بھائی کو پکڑ کر کے سمجھا رہے تھے کہ بھائی رفع الدین کرو، رفع الدین کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو وہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے بولا بخاری کو مانتے ہو؟ وہ تو بی جے پی کا سپورٹر ہے. اس کو دلی کے امام بخاری اور صحیح بخاری کے امام بخاری کا فرق نہیں پتا ہے. تو آپ عوام سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ اس میں جھوٹ والی بات کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست حیدرآباد کے وہ بتا رہے تھے کہ کوئی 2 حیدرآبادی عورتیں جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں. تو ایک حیدرآبادی عورت پوچھتی دوسری سے کہ جی اس کے اندر کیا ہے، کعبہ کے اندر کیوں اس کے طواف کیوں کرتے ہیں، اس کے بازو میں چکر کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس نے بولا تم کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کا مزار ہے. مطلب یہ اتنا کہ زندگی بھر مزاروں کا طواف کیا تو اس کو لگا وہ بھی کوئی مزار ہے. تو عوام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ عوام کے اندر جو جہالت کا معیار ہے نا، کوئی مطلب اس میں تعجب کی بات نہیں ہے اگر کسی نے کہہ دیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا امام جو ہے وہ صحابہ حنفی تھے. اس میں تو مجھے تو قطعی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہ کہہ سکتی ہے عوام، جو ہماری عوام بہت جاہل ہے، اور جاہل عوام سے آپ کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں. اس کو جھوٹ بولنا اصل میں عوام کی مزاج اور عوام کی جہالت کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہی. مفتی صاحب کا کوئی فیلڈ پر تجربہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی ارکان ایمان اور ارکان اسلام اگر نہیں پتا ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو کلمہ نہیں پتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا ہے، اور یہ سب یعنی کہ کوئی فیک نہیں ہے، یہ سب تو غیر مسلموں تک نے سروے کیا ہے اور پوچھا ہے سوال، اور چینلوں پر باقاعدہ یہ چیز بعض دفعہ آئی ہے، کتابوں میں آئی ہے، پرچوں میں آ جاتی ہے. سوالیہ پرچے جو اساتذہ چیک کرتے ہیں ان کے اپنے بچوں میں بعض بچوں کے سوالات کے جوابات بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. ارے جو ہے کسی کا جو ہے قاتل کسی صحابی کو کسی بچے نے لکھ دیا تھا، کسی صحابی کا قاتل کسی بچے نے کسی صحابی کو لکھ دیا تھا. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے پورا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے تو یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے بھائی، کہ جب علم کم ہوگا تو کوئی کچھ بھی جواب دے سکتا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ عوام کی جہالت ہے اور یہ عوام کا معاملہ ہے، اور عوام کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہے حنفی عوام ہو یا اہل حدیث ہی کی عوام میں سے ہو، کوئی رسمن اہل حدیث ہو اور اس کا علم نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. اس میں کوئی اتنا جھوٹ فراڈ اور اس طرح تعجب والی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو اس انداز میں پیش کرنے کے لگتا ہے کوئی بنا کر کے کہیں سے لے آیا ہوا ہے. تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے. رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسلمان کون سے مسلک کے تھے؟
پہلے کون سے مسلک کے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، پہلے بھی حنیف تھے بعد میں بھی حنیف تھے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، وہ پہلے بھی حنفی تھے بعد میں بھی حنفی تھے، اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ واہ واہ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حنفی تھے. یہاں پہ جو آبجیکشن مجھ پہ اٹھا کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں زید پٹیل، تو وہاں پہ یہاں پہ ایک بڑے مین سٹریم مفتی ہیں حنفی فقہ کے، بڑے عالم ہیں، ڈیفینڈر ہیں، مناظر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام الیاس گھمن ان کے سب سے بڑے ریسرچر ہیں. میں اگر یہ مفتی منیر صاحب اگر یہاں ہوتے نا تو میں نے پہلے ان سے سوال کرتا کہ اچھا بتاؤ کیا کوئی عالم یہ بات بول سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم حنفی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حنفی طریقہ فالو کرنے کا حکم دیا گیا؟ اور ظاہر سی بات ہے اس کا جواب جب وہ عوام کے بارے میں نہیں مان رہے تو علماء کے بارے میں تو کبھی یہ نہیں مانتے نا کہ علماء میں سے کوئی ایسا بول سکتا ہے. پھر میں یہ ویڈیو پلے کرتا کہ دیکھو بھائی تمہارا مولوی کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی حنفی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حنفی طریقہ فالو کرنے کا حکم دے گا. اس کو ایک مرتبہ اور چلا دیں، بڑا دلچسپ ویڈیو ہے، اس کو ایک مرتبہ اور چلا دیں کیونکہ جس نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا اس کے کانوں کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ اس طرح کی بات کوئی کہہ بھی سکتا ہے. اس کو ایک مرتبہ اور چلا دیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ ارے سے وہ پہلے گھومن صاحب گھما رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسلمان کون سے مسلک کے تھے؟ پہلے کون سے مسلک کے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، پہلے بھی حنیف تھے بعد میں بھی حنیف تھے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، وہ پہلے بھی حنفی تھے بعد میں بھی حنفی تھے، اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ کیسے گھما دیا اس نے؟ حنیف کو حنفی بنا دیا. حنیف اور حنفی میں کوئی فرق، حنیف اور حنفی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مطلب دیکھیے ان کا قرآن مجید میں ہے کہ حنیف طریقے کی پیروی کرو. حنیف سے مراد سیدھا راستہ جس میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن نہ ہو، توحید کا راستہ. تو اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے کہ ابراہیم جو کہ حنیف تھے، جن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے تھے، ان کے راستے کی پیروی کرو. اس حنیف کو اس نے حنفی بنا دیا بندے نے. اور اتنی جرت کے ساتھ کیسے، کہاں مطلب کہاں اتنا جرت کیسے آتی ہے؟ قرآن کی تحریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مطلب اس پہ تو آدمی کو ڈر جانا چاہیے بولتے ہوئے کہ میں حنیف کو حنفی کیسے بنا رہا ہوں اور کیسے میں قرآن کی کھلے عام تحریف کر رہا ہوں. واللہ یہ جب تقلید جو ہے نا وہ آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے تو آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی مجلس میں اس طرح کی بات بول دے رہا ہے اور کوئی ٹوک بھی نہیں رہا ہے. کوئی اس کو، اتنے سارے لوگ اس کے سامنے موجود ہیں، کوئی منع بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا کہ بھائی حنیف اور حنفی دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے. حنیف کا مطلب سیدھے راستے کی پیروی کرنے والا، حنفی مطلب امام حنیفہ کی تقلید کرنے والا. تو کہ اللہ کے رسول کو حضرت ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ آپ امام حنیفہ کی تقلید کریں. ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہے معاشرے کے اندر. اللہ تعالیٰ رحم. اس کلپ کی فل